ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواب بسا رہتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی غربت کو دور کرے اور سب لوگ خوشحال زندگی فراہم کرے۔ احمد اکثر جنگل میں جا کر طرح طرح کے خواب دیکھتا کہ کاش اسے کوئی خزانہ مل جائے جس سے وہ سب کی مدد کر سکے۔ ایک دن احمد کو جنگل میں ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب پر مٹی جمی ہوئی تھی اور اس کے صفحے زرد ہو چکے تھے۔ احمد نے کتاب کو جھاڑ کر کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک پرانی کہانی لکھی تھی جو ایک پوشیدہ خزانے کے بارے میں تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ ایک قدیم زمانے میں اسی گاؤں میں ایک عظیم خزانہ دفن کیا گیا تھا، مگر اسے پانے کے لیے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احمد کی دلچسپی اور بڑھ گئی اور کتاب کے نقشوں اور نشانیوں کو دیکھنے لگا، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خزانہ اس کے گاؤں کے پاس موجود پہاڑی کے نیچے دفن ہے۔ اس نے اپنے چند قریبی دوستوں کو ساتھ لیا اور انہیں راز بتایا۔ دوستوں نے بھی احمد کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور سب مل کر خزانہ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ خطرناک جھاڑیاں تھی، ایک جگہ تیز بہتا ہوا دریا، اور پھر ایک گہری کھائی آئی جسے عبور کرنا مشکل تھا، مگر احمد نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور اپنی ہمت سے سب دوستوں کی رہنمائی کی۔ آخرکار انہیں ایک ایسی جگہ ملی جہاں زمین کی سطح ذرا مختلف محسوس ہوئی۔ احمد نے زمین کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کھودنے لگے تو کچھ دیر بعد انہیں ایک بڑے صندوق کا کونا نظر آیا۔ سب دوست حیرت اور خوشی سے چیخ اٹھے۔ صندوق کو کھولتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس میں بے شمار سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ اس خزانے کو اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بانٹا جائے۔ جب وہ خزانہ لے کر گاؤں پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ احمد اور اس کے دوستوں نے گاؤں والوں کو خوشحال بنانے کے لیے وہ خزانہ بانٹ دیا۔ کسی نے اپنے بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا، کسی نے اپنا ٹوٹا گھر مرمت کروایا اور کچھ نے غریبوں کی مدد کی۔ یوں احمد کے اس خواب نے سچائی کا روپ دھار لیا اور اس کا گاؤں ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو گیا۔ لوگوں نے احمد کو ہمیشہ دعائیں دی اور اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس خزانے کی کہانی نسلوں تک چلتی رہی اور احمد کا نام ہر زبان پر آیا۔